اب اس پہ دلائل کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں بھی وہ دم اور تعویذ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں حاصل کی گئی، اس کو مؤثر بذات نہیں سمجھا گیا، بطور علاج کے ایک سبب کے درجے میں اس کو اختیار کیا گیا، تو وہ جائز ہے۔ اس پہ کون سی دلائل ہے؟ تو اس پہ بہت سی دلائل ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت میں دم اور تعویذ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رقیہ۔ رقیہ سے مراد دم بھی ہے اور رقیہ سے مراد تعویذ بھی ہے۔ تو ہم دم کی جواز کے بھی قائل ہیں، تعویذ کی جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے مؤثر بذات نہ سمجھا جائے، غیر اللہ سے مدد حاصل نہ کی جائے، مشرکین مکہ والی سوچ نہ ہو، وہ صرف اس کو بطور سبب کے اختیار کر لیں۔ دم کے جواز پر دیکھیں احادیث موجود ہے۔ مثلا یہ پہلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 854، باب الرقیہ بالقرآن والتعوذات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی آخری صورتیں اپنے دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتے تھے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں آخری صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس روایت میں، بخاری شریف کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ خود معوذتین پڑھ کے، یعنی قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ بہت بیمار ہو گئے، خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کام کو بجا لاتی تھی۔ اسی طرح دوسری ایک روایت ہے، روایت تفصیل سے ہے، بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 304، باب ما یعطى فی الرقیہ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب۔ اس باب کے تحت صحیح بخاری میں ایک تفصیل سے روایت ذکر کی گئی، صحابہ کرام کا ایک واقعہ پیش کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دن ان کو ایک جگہ پہ سفر کا معاملہ درپیش ہوا یہ کہ تعداد بہت زیادہ تھی، راشن اور زادی راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور بھوکے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ تعاون کرو، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت معاملہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقے کا جو بڑا سردار تھا، اس بڑے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، اور جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ کئی انہوں نے ہیلے اختیار کیے بھی کسی طریقے سے یہ بیچارہ شفا یاب ہو جائے، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، نیک آدمی تھے، ان کی تقوی اور پرہیزگاری ان کے ظاہر سے عیاں تھی، اس لیے وہ اور کوئی اب ان کے پاس بات نہ بن پڑی تو بھاگے ہوئے صحابہ کرام کے پاس آ گئے کہ یار آپ نیک لوگ ہو، ہمارے سردار کو اس طرح سانپ نے بچھو ڈس لیا تو بیچارہ تڑپ رہا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہو تو آپ اس کو اختیار کر کے اس بیچارے کی اس پریشانی کو دور کر دیں۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ انہوں نے کہا پھر آ جاؤ، انہوں نے فرمایا ایسے نہیں، ہماری شرط ہے، ہم علاج کریں گے، اب اگر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بکریوں کا ایک ریبڑ لیں گے۔ تو اب وہ پریشانی میں تھے،
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار پہ دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ جب اس کو شفا مل گئی تو طے شدہ شرط کے مطابق انہوں نے بکریوں کا ریوڑ جو ہے صحابہ کرام کو دے دیا۔ جب صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام جو پریشان ہو گیا، لے تو ہم نے لیا، پتہ نہیں ہمارے لیے لینا بھی جائز ہے کہ نہیں، استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے اس مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جاتے ہیں، واپس جا رہے ہیں گھر، تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروائیں، اس کا کیا کرنا ہے بکریوں کا۔ چنانچہ صحابہ کرام واپس آئے اور آ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح معاملہ پیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے خوش ہوئے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ بھئی وما یدریک انہا رقیہ، کہ آپ کو کیسے پتا چلا بھی سورہ فاتحہ بھی جو ہے یہ ایک علاج ہے، اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ بھئی جو تم نے جو کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ فرمایا قد اصبتم، تم نے اچھا معاملہ کیا، اقسموا واضربوا لی معکم سہما، کہ بھئی یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کو آپس میں تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی اس میں رکھو، میرا حصہ بھی اس میں رکھو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ دم جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے کیا جائے تو بلا شبہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تائید حاصل ہے، اور اس پہ اگر کوئی آدمی اجرت بھی لے تو وہ اجرت بھی بلا شبہ جائز ہے۔ اس طرح کے بکریوں کا ریوڑ انہوں نے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔